السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہمارا چوتھا پارہ الحمدللہ شروع ہے اور سورہ آل عمران ہماری جاری ہے۔ چوتھے پارہ کا ہم نے پہلا رکوع شروع کیا تھا جس کے ہم 2 حصے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا حصہ پڑھ کے پہلا رکوع مکمل کر دیں گے۔ پہلے 2 حصوں میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل نیکی تک نہیں وہ انسان پہنچ سکتا کوئی بھی جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہ کرے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ پاک نے اپنے گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا، مکہ کی فضیلت یعنی خانہ کعبہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پھر اس میں اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بیان کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یعنی وہ پتھر، وہ حجر اسود، وہ مقام ابراہیم جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا موجود ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ مکہ میں جو کوئی بھی داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا لیتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم جب اللہ کی آیتوں کو دیکھ بھی لیتے ہو تو اس کے باوجود تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آج اس حصہ میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، ما جو آمنا ایمان لا چکا ہے، تبغونہا، تم چاہتے ہو کہ اسے عوجن ٹیڑھا بنا دو، وانتم، حالانکہ تم شہداء گواہ ہو، وما، اور نہیں، اللہ تعالی بغافل، بے خبر، عما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ اب کفار کا کیا طریقہ تھا؟ وہ خود تو گمراہ تھے ہی تھے، وہ ساتھ جو ہدایت پا جاتے تھے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب کس طرح وہ نئے نئے مسلمان ہوتے، ان کے پاس اتنا علم تو نہ ہوتا لیکن یہ ان کو گھیر لیتے اور اس طرح سے بیان کرتے باتوں کو کہ وہ سمجھتے شاید یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی سب ٹھیک ہے، باقی سب تو غلط ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو جو اللہ کی راہ پر ایمان لا چکے ہیں اور تم ٹیڑھا میڑھا بنا کر بیان کرتے ہو۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، ان اگر تطیعو، تم کہا مانو گے، فریقاً، ایک گروہ کا، من الذین، جنہوں نے اوت الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، یردوکم، لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان سے، کافرین، کفر کی طرف۔ یعنی اے ایمان والو، اگر تم ایسے گروہ کا کہا مانو گے جن کو کتاب تو دی گئی لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ تمہیں لوٹا کر چھوڑیں گے تمہارے ایمان سے دوبارہ سے کفر کی طرف۔ اب یثرب کے 2 قبیلے اوس اور خزرج تھے جن میں عرصہ قدیم سے دشمنی چل رہی تھی۔ بارہا یہ ایک دوسرے سے جنگ کر چکے تھے جن میں وہ ایک دوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یثرب کی سرزمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے ان کی درینہ عداوت یعنی پرانی عداوت اور خاندانی دشمنی اخوت و محبت میں بدل گئی۔ وہ چاک جن کے رفو ہونے کا امکان نہ تھا، وہ گہرے زخم جن کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اکسیر نے ان سب کا درما کر دیا۔ یعنی وہ پرانی دشمنی، صدیوں سے، سالوں سے چلتی ہوئی دشمنی، جن کو کسی کو کوئی امکان نہ تھا کہ یہ کبھی
ختم ہوگی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ختم ہو گئی۔ اب اوس اور خزرج کی باہمی مصلحت اور دوستی یہود کے لیے تو ناقابل برداشت تھی۔ اب یہود نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ ایک روز شاس بن قیس یہودی، ایک یہودی کا نام ہے، کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں اوس اور خزرج بڑے محبت اور پیار سے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ تو جھل بھن گیا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ہی ساتھ ایک دوسرے یہودی کو اس مجلس میں بھیج دیا۔ اس یہودی نے وہاں جا کر وہ اشعار ایسے پڑھنا شروع کر دیے کہ اس میں ان کی پرانی جنگوں کا ذکر تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ وہ طیش میں آ گئے اور اوس اور خزرج میں آپس میں پھر سے ترش کلامی شروع ہو گئی، جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواریں نکال لی گئیں، نیزے سنبھال لیے گئے اور صفیں درست کر لی گئیں۔ اسی اثناء میں اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ قربان جائے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے طریقہ صلح پر، اور فرمایا اے اوس اور خزرج، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو؟ وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا ہے، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ یعنی دشمن پھر سے تمہیں لڑانا چاہ رہا ہے، یہ تو دشمن کی سازش ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یک دم انہوں نے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحہ پہلے غصہ اور غضب کے انگارے برس رہے تھے اب اشک بار ہو گئیں۔ وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ یہ آیت کون سی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ تم اگر اے ایمان والو، تم اگر ایک گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان سے کفر کی طرف لوٹا کر ہی چھوڑیں گے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے آیتیں بھیجتا ہے، ان کو راہ راست پر لاتا ہے، ان کو طریقہ سکھاتا ہے، مشرکین کی چالوں کے بارے میں بھی ان کو بتاتا ہے۔ وَكَيْفَ اور کیسے تکفرون تم کفر کرنے لگو گے، وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں، وفیکم اور تم میں سے رسولہ اس کا رسول ہے، تم میں اس کا رسول ہے، وَمَا اور جو یعتصم مضبوطی سے پکڑتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو، فقد ہدیہ تو ضرور پہنچایا جاتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ تم اگر ایک ایسے گروہ کا کہا مانو گے جو خود ایمان نہیں لاتا تو وہ ضرور تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف لے آئیں گے۔ اور پھر تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تم پر تو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تم کو سناتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ہدایت کا طریقہ بتا دیا اس آیت میں کس طرح سے کہ تم اگر اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تمہیں اللہ پاک ضرور صراط مستقیم تک پہنچا دے گا۔ یعنی اللہ نے خود کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کا دامن پکڑ لو تو ہو نہیں سکتا کہ تم کبھی بھی گمراہ ہو جاؤ، ہو نہیں سکتا کہ تم کبھی بھی صراط مستقیم سے پھر جاؤ۔ صرف اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی دیر ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو خود بتا دیا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ خود بتاتا ہے کہ اے میرے بندے تو میری طرف آ کر تو دیکھ، ساری دنیا کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ ہمیں صرف اللہ کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔